نظر چاروں کا بریک اپ پد ماشمارا وشت کرنے چکا پتران کر گئے سی پیک کے حوالہ سی پیک ایک اہم ترین منصوبہ ایک تھا گیم چینجر گوشک بو گئے تو درمیانہ عمران خان صاحب حکومت پد مدستہ کے سی پیک کے بعضی منصوبہ اس طرح کار سست رویہ شکار بوتا تو بعضیں اراد گرگ بوتگا تو ودا سی پیک اتھارٹی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ایودہ ریٹائرڈ سی پیک اتھارٹی چیئرمین تو آئی گوشک ہمیشہ کے سی پیک کے بعضی منصوبہ کار گتیزیہ بر جائیں ہمیں بڑا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب ہم گوشک کہ اصل سی پیک بلوچستان ہے تو بلوچستان سی پیک بندات بھی گوادرہ بندات بھی وہی سنٹرل ایشیا وسط ایشیا یا دومینیمگا ترکی یورپ و یہ دیگر ملکاں کہتے ہیں شیئر رسائی ممکن بھی تو در حقیقت بلوچستان کہتے ہیں اپرچونٹیز سرزمین گوشک بھی تو ایک گیم چینجر صوبائی کپتران بر جائیں میں گنا امرداری کرنگائیں بایزید کھاسی صاحب کے تجزیہ کاری سی پیک کے حوالہ آئیے ایک دزرت سے آئیے انگیشن کپتران کریں. السلام علیکم قائد صاحب. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی؟ اللہ کا احسان. قائد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. قائد صاحب بات کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے جو کہ ہم نے دیکھا کہ اپریل 2015 میں جو سی پیک معاہدے پہ پاکستان چائنا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, ایک اگریمنٹ ہوا, اس کے بعد سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو منصوبے اس پہ تیزی کے ساتھ کام جاری تھا, لیکن جو یہ موجودہ حکومت نے جب تک برسر اقتدار ہے تو سی پیک کے منصوبوں میں ہم نے دیکھا کہ سستی آئی تھی. جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نواز کی, پیپلز پارٹی کے دوسرے جماعتوں کے, انہوں نے بھی موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا سی پیک کے حوالے سے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے کچھ مثبت اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں, خاص طور پر سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ یہ جو حکومت بلوچستان کی جانب سے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں سی پیک کے حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوں گے جو جاری منصوبے ہیں خصوصاً؟ جی گزارش یہ میری آپ سے کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو سب سے بڑا ایک انفارچونیٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کے بارے میں ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ سب سے زیادہ, چونکہ بلوچستان آپ کو پتہ ہے ایسا صوبہ ہے کہ جس کے اندر جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں اور مرکز کی پولیٹیکل پارٹیز کی کوئلیشن ہے, سب کچھ ہے وہاں پہ, لیکن سیاسی جو ان کی سٹینڈنگ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو یہ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز یہ کم ہے. تو ان کو اویئرنیس جو سی پیک کے بارے میں کہ یہ ہے کیا اور اس کے منصوبے کون سے ہیں اور یہ کتنے سالوں کا منصوبہ ہے, اور مطلب کہ ان چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے امیچور سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں اور ود ریگارڈ ٹو, اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹی, تو اس میں آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو 2019 مارچ میں بیجنگ کے اندر ایک جوائنٹ کنسلٹیشن میکینزم ہوا تھا جو کہ آرگنائز کیا تھا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف سی پی سی, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی ڈپارٹمنٹ نے, جس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی سے لے کر بی این پی, اے این پی, جے یو آئی, جے آئی, پیپلز پارٹی, پی این پی مینگل, مسلم لیگ نون, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک بیجنگ ڈیکلیریشن کے اوپر سائن کیا جس کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز سی پیک کے حق میں ہیں اور وہ اس پروگریس سے کمپلیٹلی ایگری کرتے ہیں اور سب کچھ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی ہماری حکومت آئی ہے اس کے بعد انٹرنیشنلی کچھ ایسے فائنینشیل کرائسس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پاکستان کے جو ڈیو ڈیٹس تھے, کچھ ڈیپٹ واپس کرنے کے حوالے سے, تو ہم لوگ اس کی طرف زیادہ فوکسڈ ہو گئے کہ پاکستان خدا نخواستہ بلیک لسٹ نہ ہو جائے اس طرح سے پیٹف کے مسئلے میں یا دوسرے میں. تو اس کی وجہ سے سی پیک کو اتنی میڈیا پریفرنس نہیں ملی, حالانکہ سائیڈ لائن پہ کام تمام شروع تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے کوئی 7-8 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کوہالہ ہائیڈرو پروجیکٹ کا جو تقریباً $2.4 بلین کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ترین پروجیکٹس میں سے یہ ہائیڈرو پروجیکٹ آتا ہے, کوہالہ پروجیکٹ کی انوگریشن ہوئی. اور انوگریشن کے علاوہ اس کو جو چائنیز کمپنی جس نے اس کو پلان کرنا ہے, جس کمپنی نے اس کو بنانا ہے, تھری گورجز ڈیم کوآپریشن, وہ چائنا کی سب سے بڑی, مطلب تھری گورجز ڈیم آپ کو پتہ ہے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی مثال ہے.
تو یہ کوالہ پروجیکٹ ہوا کشمیر کے لیے. آپ فی الحال حالات دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک طرف انڈیا کی باربریت اور وہاں پہ 80 لاکھ لوگوں پہ 10 لاکھ فوجی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے. آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں کشمیر کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور منصوبہ بننے جا رہا ہے. اسی طرح بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو چائنا کے صدر ہیں, انہوں نے بالکل یہ بات واضح طور سے اپنے نیشنل کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی کہ سی پیک جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بیسیکلی وہ مدر پروجیکٹ ہے جس کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا کا یورپ کے ساتھ اکنامک کوریڈور ہے, چائنا کا رشیا کے ساتھ ہے, چائنا کا میانمار کے ساتھ ہے, چائنا کا اس خطے میں تمام ممالک کے ساتھ آلموسٹ تمام ممالک کے ساتھ اکنامک کوریڈور ہے, اقتصادی راہداریاں ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی جو پاکستان کو شرف حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سی پیک بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ واحد پروجیکٹ ہے کہ جس کے اندر صرف 2 ممالک ہیں, چائنا اور پاکستان. تیسرا کوئی ملک اس کے اندر ایز سچ آفیشلی ڈکلیئر نہیں ہوا کہ جو سی پیک کا حصہ بن جائے ہمارے اس منصوبے کا. تو آپ دیکھیں گوادر کی ہم بات کرتے ہیں, گوادر از دا فیوچر آف دس ریجن. صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ ساؤتھ ایشیا کا فیوچر ہے. تو اس کو آپ دیکھیں کہ گوادر بلوچستان کا حصہ ہے اور جب گوادر ترقی کر رہا ہے اور فردر کرے گا تو نیچرلی اس کے فرسٹ امیڈیٹ بینیفیشریز بلوچستان کی عوام ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اپنے سیاسی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام تک وہ بات پہنچاتے ہی نہیں ہیں, یا جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان تک یہ بات پہنچاتے ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا 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 ٹرانسپیرنسی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کل دیکھا لیکن قاضی صاحب بالکل جو ٹرانسپیرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں, چونکہ سی پیک جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز گوادر سے ہوتا ہے, اس کا محور ہی گوادر ہے. تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ $230 ملین کی لاگت سے گوادر میں بین الاقوامی طرز کی ایئرپورٹ پہ کام جاری ہے. لیکن بنیادی طور پر جو کچھ ایشوز ہیں گوادر کے عوام کے لیے, جو کہ سی پیک وہیں سے شروع ہوتا ہے, تو کچھ بنیادی ایشوز ہیں جیسا کہ پانی ہے یا گیس ہے یا بجلی ہے, جس کو ہر معاشرے میں ہر فرد کو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ یہ مسائل کیا حکومت پاکستان یا حکومت بلوچستان کی ذمہ داری نہیں کہ بنیادی فیسلٹیز سہولیات بجلی جیسے لوگوں کو فراہم کریں؟ تو وہاں آئے روز احتجاج ہوتی ہے, بجلی کے لیے لوگ سراپا احتجاج ہیں. اچھا, گزارش یہ ہے بردر کہ آپ کو ایک چیز کا میں بتا دوں کہ سی پیک اس ٹائم اپنے بی آر آئی جو اس کا مدر پروجیکٹ ہے وہ اس ٹائم اپنے سیکنڈ فیز میں ہے. جو فرسٹ فیز ہے دیٹ واز ٹوٹلی فوکسڈ آن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی اور ان طرح کے بڑے منصوبوں میں سی پیک کا فرسٹ فیز جو ہے نا وہ اس کا یہ حصہ تھا. سیکنڈ فیز کے اندر اس میں جو سوشیو اکنامک پروجیکٹس ہیں جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشری ہیں, جیسے کہ مطلب کہ اس میں ایگریکلچر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور پاکستان آپ کو پتہ ہے زرعی ملک ہے. بیک بون جو ہے پاکستان کی جو مین ہمارا سارا ایگریکلچر سے ہوتا ہے. ایگریکلچر سے لے کر کے ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں ابھی ہوں گے اور بہت سارے ہو بھی رہے ہیں, اس تمام کے اندر انشاءاللہ گوادر سے لے کر بلوچستان کا ہر قصبہ ہر ضلع جو ہے نا اس میں ترقی ہو گیا. آپ نے بات کی ہے گوادر کے اندر کہ جی گوادر کے جو لوکل لوگ ہیں وہ امیڈیٹلی ابھی اس سے کیسے بینیفٹ حاصل لے سکتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن پلان کیا جس کے اندر ہم نے گوادر کی جو فشنگ کمپنیز ہیں, جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں, جو کہ فشنگ کمپنیز ہیں جو کہ ایکسپورٹس کرتے ہیں, ڈیلیگیشن چائنا بھیجا اور اس کے اندر ان کے بے تحاشا ان کو کلائنٹیلز ملی, بزنس ملا. جب انہوں نے واپس آئے تو نیچرلی جب وہ ساری انویسٹمنٹ اور بزنس ان کو ملے گا تو ہمارے جو یہ مچھیرے بھائی ہیں انہی کا فائدہ ہونا ہے. دوسری چیز سب سے زیادہ فوکس جو تھا کہ یہ جو کچھ فار دا ٹائم بینگ کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہمارے فشرمین ہیں ان کو پرابلم آ رہی تھی, ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کچھ وجہ سے کہ وہ جا کے اپنا پراپرلی جو روز کے بنا پر وہ کرتے تھے, اس کے لیے ایک پراپرلی میکینزم ڈیزائن ہوا ہے. اور ہمارے جو چائنیز بھائی ہیں اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ بہت اس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہے. میں خود اس کا گواہ ہوں کہ جام کمال صاحب اور چینی وفد کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بے تحاشا بار گوادر کے لوگوں کے ذکر کیا ہے اور بے تحاشا ایسے پروجیکٹس ہیں
جو کہ پائپ لائن میں ہے ان کی امپلیمنٹیشن ہونی جا رہی ہے. جیسے بہت ساری ایسی چیزیں, جیسے آپ کو پتا ہے لسبیلا کے اندر, ابھی میں آپ کو ایک وہ بتاتا ہوں, لسبیلا کے اندر لسبیلا یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے نا چائنا کی ایک لیڈنگ یونیورسٹیز اور ایگریکلچر ریسرچ سینٹر تحت وہاں پہ اینیمل ہسبینڈریز, فشنگ فارمز اور یہ بہت سارے ریسرچ سینٹرز بنیں گے. تو ایک چیز جو ہے نا جو آپ کے توسط سے میں جو دیکھنے والی ہماری عوام ہے, بالخصوص آپ کے زیادہ ویورز بلوچ اور پشتون اور بلوچستان کے لوگ ہیں, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سی پیک منصوبے سے, اور یہ سی پیک منصوبے سے تمام لوگوں کو بینیفٹ ملے گا. بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز بن رہے ہیں کہ جس کے اندر ہر شعبہ فکر سے زندگی کے جو لوگوں کا تعلق ہے ہر شعبے کو بینیفٹ ملے گا. لیکن ہمیں ایک چیز ہے, جب ہمیں تھوڑا سا میڈیا کا یہ کردار اس میں آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جس ملک میں جرنلزم جو ہے نا وہ سب سے اہم کردار ہمارے پاکستان میں میڈیا کا ہے, کیونکہ عوام تک خبر میڈیا تک پہنچتی ہے. تو آپ لوگوں کو اس میں سے تھوڑا سا آن بورڈ آنا چاہیے, یہ میں ریکویسٹ کروں گا پروونشل گورنمنٹ سے, اور یہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ کو سی پیک اتھارٹی کے توسط سے یا ٹویٹر کے توسط سے یا پریس ریلیز کے توسط سے, ویسے بھی آپ لوگوں کو سی پیک پروجیکٹ کو لے کر لیکن ایک قاضی صاحب نے بہت اچھی بات کی, اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار, اس میں حکومتوں خاص طور پر صوبائی وفاقی حکومت کا بہت کردار ہونا چاہیے. کیونکہ جام صاحب خود کہتے ہیں کہ جو ٹورزم ہے ہم اس کو زیادہ فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جام صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ترقیاتی منصوبوں ماحولیات کے تحفظ اور خاص طور پر جو ٹورزم جیسے عوامل ہیں ہم نے اس کو مد نظر رکھا ہے, ہم اس کو مزید فروغ دیں گے. تو میڈیا پہ اگر یہ چیزیں اشتہارات کی صورت میں چلائی جائیں یا لوگوں کو آگاہی فراہم کیے جائیں, تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سی پیک مزید بوسٹ ہوگا, لوگ اس کے بارے میں زیادہ انفارم ہوں گے؟ جی بالکل, میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور اس میں بالکل یہ ہونا چاہیے ریگولر بیسس کے اوپر گورنمنٹ کو, بالخصوص جو ہماری پلاننگ منسٹری ہے جو کہ تمام پلانز اور سب کچھ پروونشل ہے یا فیڈرل ہے جو ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ اپنا ایک سی پیک ریلیٹڈ میڈیا سیل بنانا چاہیے. ایک اویئرنیس, اس کی ایک پوری اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے, اور وہ الحمدللہ ہو رہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ میں چینی سفارت خانے کو بھی کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے تمام میڈیا والوں کو آن بورڈ رکھتے ہیں, تمام لوگوں کو ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. ابھی بیسیکلی ہمارا یہ کووڈ-19 کا یہ جو ایپیڈیمک اگر نہ ہوتا تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن بنائیں گے, دس واز ان پائپ لائن, جس میں بلوچستان کے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں, خواہ ان کی وابستگی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, along with میڈیا اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگ, ان کو ہم پورا ایک یہاں ان کو ایک وزٹ کرانا چاہ رہے تھے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا ڈومیسٹک پروجیکٹس ہیں یا نیشنل پروجیکٹس کون سے ہیں. تو ایوری تھنگ از ان پائپ لائن, ایوری تھنگ از گوئنگ ویری اسموتھ. یہاں پہ سب سے بڑا جو چیز آتا ہے آپ کو, اب دیکھیں میں ادھر ایڈ, اگر یہ بات میں ایڈ نہ کروں تو یہ بڑا ظلم ہوگا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے غیر ملکی عناصر ہیں جو کہ ہمارے اور چائنا کے درمیان اس اسٹریٹجک کوآپریشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور ان کا مین یہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو ایک ان سیف زون ڈکلیئر کر کے یا یہاں کے لوگوں کا ایک غلط امیج دے کر کے انٹرنیشنلی اس چیز کو روکا جائے. لیکن ہماری افواج پاکستان اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی نہ اجازت دینی ہے, نہ ہمارے لوگوں نے ان لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو ہمارے لیے ہمارا جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, تو یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اور ان کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی چائنیز انویسٹمنٹ ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے, اور پاکستان اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور کون سا ملک ہے جس کو بلوچستان کے ترقی پذیر ہونے سے نقصان پہنچے گا. تو میری تمام لوگوں سے ایک التجا ہے, اور انشاءاللہ بلوچستان نہ صرف سی پیک بلوچستان کا بلکہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. بلوچستان is the future of Pakistan, and everyone, especially the youth of Pakistan,
Balochistan are going to play a very important linchpin ٹھیک ہے. role in the development of صحیح Pakistan. صحیح بہت بہت شکریہ قاضی صاحب نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے مدر چارکاں قاضی صاحب کو مگر پتران کو بیازید قاضی صاحب سی پی کے حوالہ چونکہ بعض چیزیں سرپد ہیں سی پی کے حوالہ سی پی کے مثبت پہلو آنے والا کا پتران کو بریک کے ضرور